اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ لغت عرب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان جو عربوں کے اندر رائج ہے اور جس زبان میں وہ تکلم کرتے ہیں وہ جا کر گہرائی سے آدمی معلوم کرے کہ یہ کلمہ وہ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ البتہ یہ عربی کے ساتھ مختص نہیں ہے، ہر زبان میں یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی زبان میں لغت لکھی جائے تو لغت لکھنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ جا کر قبائل میں، لوگوں میں، قوموں میں جا کر ان الفاظ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ الفاظ یہ قومیں کہاں کہاں پہ استعمال کر رہی ہیں۔ اس گہرائی کے بعد آدمی ایک نتیجہ لیتا ہے کہ یہ لفظ اس قوم میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اس لفظ کو اسی مورد میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے لغت لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ عربی چونکہ ایک وسیع زبان ہے، زبانوں میں اس زبان کے مقابلے میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اس زبان کی یہ ہے کہ لفظ بڑا مختصر اور معنی اس کے اندر بہت وسیع ہوتا ہے۔ بس اوقات اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ہمیں چھ بسا دو دو تین تین لائنیں بیان کرنی پڑتی ہیں، لیکن عربی میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ایک کلمہ اس پوری حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہی ہے کہ خالق کائنات نے اپنی کلام کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہے وہ عربی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے حقائق اس عربی الفاظ کے اندر سما سکتے تھے اتنی اس کے اندر گنجائش تھی، اسی لیے اس کا انتخاب ہوا اور کہا کہ یہ لسان عربی مبین میں خالق کائنات نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ خوب اس کلام کو سمجھنے کے لیے طول تاریخ میں متعدد لوگوں نے لغت کی کتابیں لکھی ہیں۔ ان لغات کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے کہ کس لغت کی طرف آدمی جائے اور کس لغت سے استفادہ کرے، اس کے لیے متعدد لغات ہیں، البتہ بعض کی طرف ہم اشارہ کریں گے اور اسی اسلوب سے بقیہ دوسروں کے بھی جو لغات ہیں ان سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح سے ہیں اہمیت کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے کہ ایک ایک کر کے لغت کو بیان کریں، ایک اور نقطہ جو ہے اس سے پہلے ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جس لغت کو بھی آپ دیکھنا چاہیں معانی کے اعتبار سے تو سب سے پہلے اس لغت کا مقدمہ ضرور پڑھیں، کیونکہ مؤلف اس مقدمہ کے اندر وہ سارے حالات لکھتا ہے کہ جن حالات سے وہ گزرتا ہے اور پھر جا کے لغت کو تدوین کرتا ہے۔ ان لغات کو بیان کرنے کے لیے ہر کتاب کا مقدمہ پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جس لغت کو اشارہ کرتے ہیں وہ ہے صحاح اللغہ جوہری۔ جوہری نے ایک کتاب لکھی تھی بنام صحاح اللغت۔ اس کا کام کیا تھا؟ خود نام سے واضح ہے، صحاح تصحیح سے ہے، صحیح کرنا، لغات کی تصحیح، اور لغات کی تصحیح کا بھی معیار یہ تھا کہ بسا اوقات عربی زبان کے اندر ایک کلمے میں اگر ایک حرف چینج ہو جائے تو معنی زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے۔ مثلا کہیں پہ واو ہے کہیں پہ یا ہے، واو ہو تو کیا معنی ہوگا، یا ہو تو کیا معنی ہوگا، وہ فرق کر جاتا ہے۔ مثلا جب نور اور نیر واو کے ساتھ ہو یا کے ساتھ ہو، نیر کی جمع نیران ہے، جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگ کے لیے، لیکن نور روشنائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وا اور یا سے یہ کلمات فرق کر جاتے ہیں۔ جوہری نے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ادبیات میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں لغت عرب میں، یہ کلمات مصدر ہیں یا اسم مصدر، اس کی پہچان کے لیے اس نے یہ پوری لغت کی کتاب لکھی بنام صحاح اللغت۔ صحاح اللغت کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں کہ مثلا یہ کلمہ جو ہے عربی زبان میں استعمال ہوا ہے یہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا اسم مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، نہیں معلوم، اس نے اس لغت کے اندر یہ کام کیا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ لفظ وضو معنی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے بتائے گا کہ کلمہ الوضو مصدر نہیں ہے، اسم مصدر ہے۔ یہ جب آپ جائیں اور اس کے اندر ملے کہ لفظ غسل ہے تو بتائے گا کہ یہ غسل مصدر نہیں ہے بلکہ اسم مصدر ہے۔ یہ ایک کام کیا اس نے، مصادر اور اسم مصادر کو اس نے الگ کیا۔ دوسرا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا
کہ عموماً کلمات جو معطل اللام ہیں، ناقص کے کلمات کہ جن کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، وہ آخر میں حرف علت واو ہے یا ہے، یا اجبف واوی میں یا اجبف یائی میں یا مثال واوی، یعنی کاملاً اس نے اس کلمے کو بیان کیا ہے کہ یہ اصل کلمہ واو کے ساتھ ہے یا کے ساتھ ہے۔ اس کی تشخیص دینے کے لیے اس نے کتاب سیاہ لغت لکھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ معطل اللام میں جا کے اس بیچارے کو بہت اشتباہ ہوا ہے، یعنی نہیں پتہ چلا اس کو کہ یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے۔ مثلا کلمہ رما، یہ اصل میں راماوا ہے یا راما یا ہے، خود نہیں پتہ چلا اس کو۔ چونکہ نہیں پتہ چلا اس کو کہ یہ معطل اللام واوی ہے یا معطل اللام یائی ہے، اس اعتبار سے سیاہ بڑی کمزور ہے، کمزور اس عنوان سے کہ نہیں تشخیص کر پایا کہ یہ معطل اللام یائی ہے یا واوی ہے۔ خوب، اس کو صحیح کرنے کے لیے اسی سیاہ جوہری کو کہ نہیں پتہ چلا کیونکہ معطل اللام میں آ کر یہ بیچارہ خلط کر گیا، وہ دقت جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے جب کلمات میں دقت نہیں ہوگی کہ اصل واو ہے یا ہے تو معنی بھی فرق کر جائے گا۔ اگر واو کے ساتھ ہوتا تو کیا معنی ہوتا، اگر یا کے ساتھ ہوتا تو معنی کیا ہوتا، اور چونکہ خلط کیا ہے معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے اس سیاہ کے اندر یہ کمزور پہلو ہے کہ جہاں پہ معطل اللام کے کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیاہ لغت کی تصحیح کرنے کے لیے یا اس کو مکمل کرنے کے لیے کتاب لکھی قاموس المحیط۔ کون ہے یہ مؤلف؟ فیروز آبادی ہے، قاموس المحیط۔ اس نے کیا کیا، اسی نے صحاح کی روش پہ قاموس لکھی، لیکن اتنی متقن اور مضبوط لکھی کہ جو نقائص صحاح میں تھے وہ اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اور واقعاً ایک مضبوط لغت نامہ تشکیل دیا بنام قاموس المحیط۔ اور اب بھی جو قاموس المحیط فیروز آبادی ہے وہ بہت معتبر لغت مانی جاتی ہے۔ حکام اس نے کیا کیا، اس نے وہی کام کیا کہ قبائل کے اندر جا کر ان کلمات کو اس نے جا کر ٹٹولا کہ یہ واو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ ساری خصوصیات اس نے بڑی منقح کرنے کے بعد قاموس المحیط لکھی ہے۔ اور قاموس المحیط لکھنے کے بعد اتنی لغت کے اندر یہ معتبر لغت تھی، اس کے نام سے دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے میدان میں یہ نام لے کر کتابیں لکھنا شروع کی۔ مثلا مرحوم مامکانی کیا لکھی، تنقیح المقال، اور ایک کتاب لکھی، اب نام اس مؤلف کا ذہن میں نہیں ہے، قاموس الرجال، علم رجال میں کتاب لکھی، اور نام کیا لکھا، قاموس اور رجال۔ کیوں قاموس کا لفظ انتخاب کیا؟ چونکہ قاموس المحیط لکھ کر اس نے اتنا اعزاز حاصل کیا تھا، جو بھی اپنی فیلڈ میں، اپنے علم میں، اپنے میدان میں کتاب لکھتا تھا وہ لفظ قاموس سے اپنی کتاب کا نام رکھتا تھا۔ یہ کیوں رکھتا تھا؟ تاکہ پڑھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کتاب نقائص سے مبرہ ہے۔ مثلا قرآن کی لغت کسی نے لکھی اور اس کا نام لکھا قاموس القرآن، یعنی میں قرآن کے الفاظ کے جو معنی کر رہا ہوں اس کی کتاب، اس کا نام انتخاب کر رہا ہوں قاموس القرآن۔ اور عجیب بات ہے کہ یہی قاموس اتنی مضبوط تھی کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے ہر علم میں جہاں بھی کتاب لکھتے تھے اسی نام کو استعمال کرتے تھے۔ اور استعمال کرنے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ اس نے اتنی محنت کے ساتھ یہ لغت کی کتاب لکھی کہ وہ دوسروں کے لیے سند بن گئی۔ اسی لیے صحاح اللغہ اپنے اس خصوصیات کے ساتھ معطل اللام واوی اور معطل اللام یائی اس میں زیادہ متقن نہیں ہے، جبکہ قاموس المحیط اس اعتبار سے مبرہ اور منزہ ہے۔ سیاہ جوہری کی کتاب، جو جوہری نے کتاب لکھی سیاہ اللغہ، اس کی تلخیص کی کس نے؟ مرحوم طریحی، جانتے ہیں مرحوم طریحی نے کتاب لکھی، اس کا نام لکھا مجمع البحرین۔ یہ مجمع البحرین اسی سیاہ جوہری کی تلخیص ہے۔ ہوتا ہے بس اوقات کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو پھر دوسرے آتے ہیں اس کتاب کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ مجمع البحرین در حقیقت اسی سیاہ جوہری کی تلخیص ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بعض مواقع میں فقہ میں یا اصول میں جا کر، کیونکہ سیاح نے کام کیا کیا تھا، ادبی کام کیا تھا،
کہ یہ کلمات کس طرح سے معتل ہیں، ناقص ہیں، واوی ہیں، یائی ہیں، محموز ہیں، کس طرح سے ادبیات میں کام کیا تھا. اور چونکہ وہ دقت جتنی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، اور یہ جو تلخیص کی مجموع البحرین والے نے، یہ تلخیص بھی کوئی مضبوط پیمانے پہ نہیں تھی، یعنی لاابالی طور پر اس کی تلخیص کی گئی. جب لاابالی تلخیص ہوئی، اس کی خلاصہ کیا گیا، تو بعض لوگ بزرگان اگر ادبیات میں جو اشتباہ کرتے ہیں، ان کے اشتباہ کا منبع یہ مجموع البحرین ہے. کیونکہ مجموع البحرین نے ایک بات کر دی ہے، ایک عالم آیا، اس نے وہی کلمہ اٹھایا، وہاں سے کلمہ اٹھا کر اپنی کتاب میں نقل کر دیا. بعد میں جو صاحب تحقیق آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہ بھئی آقا، یہ تو اشتباہ ہوا ہے. اس اشتباہ کا منبع کیا تھا؟ پیچھے کتاب مجموع البحرین. اور وہ چونکہ مجموع البحرین سیاہ جوہری کی تلخیص ہوئی ہے، اور تلخیص بھی لاوالی طور پہ کی گئی ہے، یعنی اس میں دقت کا لحاظ نہیں کیا گیا. اس لیے اگر آپ مجموع البحرین کو جا کر دیکھیں، اگر از نظر اعتبار لغوی دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا آج کل بھی جو مجموع البحرین سے لغت کے طور پہ استفادہ کر کے کلمات کا معنی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. لہذا دقت ہونی چاہیے. اگر آپ مراجعہ کرنا چاہیں تو جا کے قاموس کی طرف مراجعہ کریں، کہ جو بہت مضبوط ہے، بہت دقت کے ساتھ تدوین ہوئی ہے، اور وہ پوری شرائط کے ساتھ کہ جو ایک لغت نویس کو مد نظر رکھنی چاہیے تھی، ان شرائط کے ساتھ تدوین ہوئی ہے. لہذا مجموع البحرین اس اعتبار سے اہمیت کی حامل نہیں ہے. البتہ ثانی اس نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ حدیثوں کا انبار لگا دیا اور حدیثوں کا معنی ذکر کرنا اس نے شروع کر دیا. اس میں بھی دقت اتنی نہیں ہے. بس اوقات ہے حدیث کا معنی کرتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں فقہ و اصول میں کام کر رہا ہوں اور میں سہارا لوں کس کا؟ مجموع البحرین کا. نہ، از نظر لغوی یہ کتاب اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے. یا مثلا آپ قرآن کی آیات کا معنی کرنا چاہتے ہیں، آپ مجموع البحرین کی طرف مراجعہ کریں. نہ، نہیں کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک اور نقطہ جو لغت میں ضروری ہے، دیکھیں ہم لغوی معنی میں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی ہم کلمے کا معنی حقیقی اور معنی مجازی یہ تشخیص دینا چاہتے ہیں، یا بس اوقات ایک معنی مستعمل فی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس اعتبار سے لغات کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ کام دقت کے ساتھ مجموع البحرین میں نہیں ہوا ہے. لہذا آپ معنی حقیقی کلمہ معلوم کرنے کے لیے اگر مجموع البحرین کا سہارا لیتے ہیں تو مجموع البحرین آپ کو معنی حقیقی تک نہیں پہنچاتی. خود جب معنی حقیقی تک پہنچاتی نہیں ہے تو اس کا اعتبار بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف مراجعہ کر کے آپ لغت میں کلمات کے معنی اس کتاب سے نقل کر کے اپنا پورا ایک مطلب اور ہدف اور مقصد اسی پہ استوار کر لینا. ایک عالم اور محقق کے لیے یہ کتاب عنوان منبع نہیں ہے. ابن فارس کا نام سنا ہوگا. ابن فارس نے 2 کتابیں لکھی تھیں لغت کی. یہ جو شاعر تھے؟ نہ، یہ شاعر نہیں، یہ لغوی ہیں. سب سے قدیمی ترین کتاب جو لکھی گئی ہے وہ یہی ہے ابن فارس کی. اس نے 2 کتابیں لکھی تھیں. ایک کا نام ہے مجمل اللغہ اور دوسری ہے مقاییس اللغہ. مجمل اللغہ مفصل لغت کی کتاب ہے، مقاییس اللغہ ایک ہے جلد کتاب کی. لیکن پہلے فرق عرض کر دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلا یہ تھا کہ مقاییس اللغہ جو ابن فارس نے لکھی ہے اس میں اس نے کام یہ کیا ہے، ابھی یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ ایک کلمے کا معنی دیکھنا چاہیں گے مقاییس اللغہ میں، اس نے جو کام کیا ہے اس نے فقط مشترک لفظی اور مشترک معنوی کو بیان کیا ہے. بس کیا مطلب؟ ایک لفظ ہے، مشترک معنوی میں لفظ ایک ہوتا ہے، معنی بھی ایک ہوتا ہے، لیکن اس ایک معنی کلی کے مصادیق متعدد ہوتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشترک معنوی. مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان کا معنی ہے حیوان و ناطق. فرض کریں حیوان ناطق کلی ہے، اس کے مصادیق کتنے ہیں؟ لامتناہی. پس انسان کا معنی جب حیوان ناطق کریں گے تو انسان کیا ہو جائے گا؟ مشترک معنوی. مشترک لفظی کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو متعدد معانی کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور سارے کے سارے معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی. پس جتنے معنی ہیں وہ سارے حقیقی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ حقیقی معنی مشترک معنوی ہے یا مشترک لفظی، یہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا. مثلا لفظ عین، عین کا معنی کیا کرتے ہیں؟ آنکھ. عین کا معنی چشمہ. عین کا معنی جاسوس.
عین کا معنی گھٹنا. یہ متعدد معانی جو کر رہے ہیں ایک لفظ کے، یہ سارے کے سارے معانی حقیقی ہیں لیکن بصورت مشترک لفظی. مقائص اللغہ میں ابن فارس نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر کرے گا. مثلا جب لفظ کہے گا نا یہ لفظ ہے، کبھی کہتا ہے لہو اصل واحد. اصل واحد یعنی اس کا ایک ہی معنی ہے اور وہی معنی مشترک معنوی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کہتا ہے لہو اصلان، اور کبھی کہتا ہے لہو اصول ثلاثہ. یہ اصلان یا اصول ثلاثہ جو کہہ رہا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ لفظ مشترک لفظی ہے. جہاں پہ بھی آپ لغت میں دیکھیں گے ایک کلمے کے لیے کہے گا لہو اصلان یعنی اس کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی حقیقی ہیں اور یہ مشترک لفظی ہے. کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا کبھی کہے گا کہ اس کے لیے اصول ثلاثہ یعنی اس کے تین معنی حقیقی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا یہ مشترک لفظی ہے. خوب یہ مقائص اللغہ ہے، ایک جلد پر مشتمل ہے اور معتبر ترین لغت ہے اور بہت زحمت کی اس نے کتاب کو لکھنے میں. دوسری کتاب جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہ ہے مجمل اللغہ جو اس نے لکھی ہے. مجمل اللغہ میں اس نے جو کام کیا ہے، اس نے دو شخصیات سے استفادہ کیا ہے. ایک عباب ساغانی بہت بڑا لغوی تھا اپنے زمانے کا، ان سے استفادہ کرتے ہوئے اس نے مجمل اللغہ کو تدوین کیا ہے. اور نام ہے اہل لغت میں جب بھی آپ عباب ساغانی کا نام لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص بہت ہی ماہر تھا اور ایک ایک کلمے کے لیے مختلف قبائل میں جا کر وہ جا کے تشخیص دیتا تھا. اچھا یہ لفظ ہے، اس کو فلاں قبیلہ اس معنی میں استعمال کرتا ہے اور فلاں قبیلے میں کہتے ہیں بالکل تھوڑا سا فرق ہے. اتنی دقت کے ساتھ ان نے لغات کی طرف انہوں نے رجوع کیا. اس نے ابن فارس نے مجمل اللغہ میں اس عباب ساغانی سے استفادہ کیا. اور دوسرا ایک کتاب ہے بنام المخصص، مخصص بھی لغت کی کتاب ہے، مؤلف ہیں اس کے ابن سیدہ. یہ سیدہ نہیں ہے، اگر آپ وہ لکھنے میں آئیں گے تو سین یہ دال اور ہے دو چشمی ہے. مخصص ابن سیدہ یا سیدہ، وہ ذرا تلفظ میں فرق ہے، لفظ سیدہ ہے سیدہ نہیں ہے. مؤلف المخصص کے ابن سیدہ ہے اور یہ بھی بہت بڑے لغوی تھے، بہت معروف. ابن فارس نے اپنی مجمل کتاب لکھنے میں ان دو شخصیات سے استفادہ کرتے ہوئے مجمل اللغہ کو بڑی دقت کے ساتھ تدوین کیا. لہذا اگر آپ محققین علماء کی طرف مراجعہ کریں تو جب بھی وہ اپنی لغت کے اعتبار سے کلمات کی چھان بین کرتے ہیں تو یا مقائص کی طرف مراجعہ کریں گے یا مجمل اللغت کی طرف مراجعہ کریں گے یا قاموس المحیط کا سہارا لیں گے یا بعض موارد میں سیاہ جوہری کی طرف مراجعہ کریں گے. عجیب بات یہ ہے کہ لغت لکھنے کے لیے جس طرح عرض کیا ہے کہ قبائل کے اندر جا کر اس گہرائی تک جا کر کلمات کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر جا کے آدمی لغت تدوین کرتا ہے. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ لغت لکھنے کے لیے مثلا آپ چلے جائیں لائبریری میں بیٹھ کے آپ ایک مختلف کتابیں اٹھا کے لغت لکھنا شروع کر دیں گے، اس لغت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ لغت قوموں کے اندر جا کر ان الفاظ کی چھان بین کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس لفظ کو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں کتاب خانے میں بیٹھ کے لائبریری میں بیٹھ کے دوسری کتابیں اٹھا کے وہ نقل کر کے چوری کر کے تالیف کر کے سب کے مطالب لے کے کتاب نئی بنا کے آگے کر دوں، اس کتاب کی کوئی ارزش نہیں ہے. جس طرح مثلا آپ فارسی میں جائیں، فارسی میں اگر آپ نے دیکھا ہو فارسی زبان کے لیے جو لغت لکھی گئی ہے، مثلا ایک فرہنگ امید ہے، نام سنا ہے نا، فرہنگ امید، یا دوسرا لغت نامہ ہے دہ خدا. دہ خدا، دا خدا نا، دہ خدا. دہ خدا عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان میں جو گاؤں ہوتے ہیں نا، گاؤں کا کیا ہوتا ہے ایک نمبردار، جس کو کہتے ہیں نا وڈیرا نمبردار. اس نمبردار کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ دہ خدا. یعنی اس دہ کا نا خدا، نمبردار، چودھری، وڈیرا. لغت نامہ ہے دہ خدا ہے، یہ ایک لغت نامہ ہے فارسی کو پہچاننے کے لیے. یا فرہنگ امید یا فرہنگ نوین، آپ یہ جا کر دیکھیں گے یہ فارسی کی 3 کتابیں ہیں جو لغت کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں، لیکن یہ تینوں معتبر نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ صرف لائبریری میں بیٹھ کے کلمات فارسی کے اکٹھے کر کے خود سے معانی بیان کرنا شروع کر دیے. یہ
لغت کے لیے روش غلط ہے. لہذا وہ ایک شخص اگر لائبریری میں بیٹھ کے کتاب لکھنا شروع کر دے تو آیا اس کتاب کی کوئی ارزش ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس کتاب کی کوئی ارزش نہیں. عجیب بات ہے کہ ایک کتاب بنام المصباح المنیر، یہ مصباح منیر کتاب لغت کی ہے. وہ کس نے لکھی ہے مصباح منیر؟ جہاں کتاب المصباح المنیر فیومی، مؤلف اس کا فیومی ہے. اس نے جا کر قبائل میں کلمات کی کاوش نہیں کی ہے، گھر میں بیٹھ کے لغت لکھی ہے. لیکن یہ کتاب لغت کے اعتبار سے معتبر بھی ہے اور لوگ اس کی طرف مراجعہ بھی کرتے ہیں. محققین اس کتاب کی اہمیت کے قائل بھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ شخص ایسا نہیں تھا کہ جو لائبریری میں بیٹھ کے اپنی طرف سے الفاظ کو اختراع کر کے لکھ رہا ہو اور معانی نقل کر رہا ہو، بلکہ جب المصباح المنیر لکھ رہا تھا تو اس کے پاس 70 لغت کی اہم ترین کتابیں موجود تھیں. 70 کتابوں سے استفادہ کرنے کے بعد المصباح المنیر اس نے تالیف کی ہے. عجیب بات ہے کہ صاحب ابن عباد، نام سنا ہوگا، صاحب ابن عباد آل بویہ کا وزیر تھا. آل بویہ نے اس کو دعوت دی فیومی کو کہ آؤ ہمارے ملک میں آ کر وزٹ کرو دیکھو. تو اس نے کہا کہ 70 اونٹ، 70 یا 700، 70 اونٹ بھیجو تب میں آ کر آپ کے ملک کا وزٹ کروں گا. تو کہا 70 اونٹ کس لیے؟ کہا کہ میرے پاس لغت کی اتنی کتابیں ہیں کہ وہ 70 اونٹوں پہ لاد کر میں لے آؤں گا اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتا رہوں گا. ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور اپنے کام سے محروم ہو جاؤں، رہ جاؤں. لہذا اتنی کاوش کرنے کے بعد المصباح المنیر 70 لغات کا نچوڑ ہے جو انہوں نے ایک جلد میں بنام المصباح المنیر لکھی ہے. بس درست ہے کہ لائبریری میں بیٹھ کے اپنی انظار بیان کر کے لغت لکھنا اور ہے، لیکن ساری لغات پہ دست رس ہونے کے بعد ایک کتاب کو تدوین کرنا یہ اور کام ہے. پس المصباح المنیر اگر لغت کے اعتبار سے آپ مراجعہ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، معتبر کتاب ہے. اس معتبر کتاب کی طرف رجوع کر کے آپ لغوی معانی کو عربی کے اعتبار سے استخراج کر سکتے ہیں. ایک اور کتاب جو لغت کے اعتبار سے لکھی گئی ہے وہ ہے اساس البلاغت، زمخشری نے لکھی ہے. اساس البلاغہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اساس البلاغت نام سے ہی واضح ہے، بلاغت کی اساس اور بنیاد. بلاغت میں کیا ہوتا ہے آغا؟ خوب آپ کہتے ہیں کہ یہ فصیح و بلیغ کلمہ ہے. خوب فصیح و بلیغ کلمے میں آپ کبھی الفاظ معانی حقیقیہ میں استعمال کرتے ہیں اور کبھی بلاغت میں الفاظ معنی مجازیہ میں استعمال کرتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی کلام کو فصیح کرنا چاہتا ہے تو کبھی معنی حقیقی میں استعمال کرتا ہے، کبھی لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرتا ہے. اساس البلاغت میں زمخشری نے جو کام کیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک لفظ کا جو معنی حقیقی ہے اس کو بھی بیان کیا اور اس لفظ کا جو معنی مجازی تھا وہ بھی بیان کیا. مثلا آپ جائیں لفظ اسد کو اگر دیکھنا چاہیں اساس البلاغت میں تو وہ ذکر کرے گا کہ لفظ اسد کا حقیقی معنی یہ ہے، مجازی معنی یہ ہے. بس ابھی اگر آپ کو تشخیص دینا ہو کہ یہ کلمات ان کے معنی حقیقیہ کون سے ہیں اور انہی الفاظ کے معنی مجازی کون سے ہیں تو آپ کے لیے ضروری کہ آپ کہاں مراجعہ کریں؟ اساس البلاغہ مرحوم زمخشری کی، اس کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مطمئن ہو کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی حقیقی یہ ہے، معنی مجازی وہ ہے. بس اس نے فقط ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے اس کتاب کو تدوین کیا کہ الفاظ جو معنی حقیقیہ میں استعمال ہوتے ہیں اس کو الگ کر دیا جائے اور وہ الفاظ جو معنی مجازیہ میں استعمال ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے. یہ جی صاحب الکشاف، جی یہ وہی ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے. ایک اور کتاب کے جو عموماً ہماری دسترس میں ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف بڑے خلوص کے ساتھ مراجعہ کرتے ہیں وہ ہے المنجد. المنجد کے لیے ایک مقولہ ہے عربی میں، عرب المنجد کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، المنجد لا ینجد، منجد کوئی فائدہ
نہیں دیتی. یہ معروف مقولہ ہے اس کتاب کے لیے. لیکن اس کتاب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ المنجد لکھنے والا عیسائی ہے. 2, جب اس نے تدوین کی ہے تو اس نے نہ کسی کتاب کی طرف مراجعہ کیا ہے نہ عرب قوموں کی طرف مراجعہ کیا ہے، بلکہ خود سے بیٹھ کر مستعمل فی معانی کو اکٹھا کیا ہے. آپ اگر کتاب دیکھی ہو تو اس کے 2 حصے ہیں المنجد کے. ایک حصہ ہے لغت کا اور ایک حصہ ہے اعلام کا. وہ لکھا بھی ہوتا ہے المنجد فی الاعلام. اعلام میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ شخصیات جو اہم ترین شخصیات ہوتی ہیں ان کا تھوڑا سا رول ذکر کیا جاتا ہے. ان شخصیات کا رول ذکر کرنے کے لیے اس نے کاملاً بے دینی سے کام لیا ہے. یعنی صرف اور صرف لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے ایسی غلط باتیں منسوب کر کے اعلام کے نام پہ اپنی کتاب میں چھاپ دی جس میں کوئی نہ دقت ہے نہ دینداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا اس کا پشتوانہ یہ ہے کہ المنجد ابھی بھی جو بکتی ہے اور اس کی اساس تدوین جس پر ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ کلیسا کی خدمت کے لیے ہوگی. یعنی اس کی درآمد اور اس کا پیسہ جہاں جہاں پہ بکے گی اس کا 10% مستقیماً کلیسا کی خدمت میں رہے گا، اور باقی بھی یہ تدوین ہوئی اسی لیے تھی کہ کلیسا کی خدمت میں رہے. ایک اور تیسرا نقطہ کہ المنجد نے کئی کلمات کو اپنے حقیقی معنی سے الگ کیا ہے اور ہم لاشعوری طور پہ اس کی طرح مراجعہ کر کے اسی پہ اپنا اعتماد کرتے ہیں، جبکہ آپ متعدد موارد میں جا کر دیکھیں گے کہ معنی لغوی جو حقیقت میں استعمال ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہے اور اس نے کچھ معنی اور کیا ہے. نمونے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگر وہ ہو تو آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں. اس میں ایک نمونہ خود لفظ مولا ہے. آپ جائیں، مولا کا معنی اولا بتصرف اس نے نہیں کیا ہے، جبکہ آپ عربوں میں جائیں جب بھی یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں معنی حقیقی کے طور پہ اولا بتصرف کا معنی کیا جاتا ہے. وہ یہ بیان نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ چونکہ تعمد ہے پیچھے، اس تعمد کی خاطر اذہان کو پھیرنا ہے، گمراہ کرنا ہے، اس لیے اس کتاب کو مدون کیا گیا. لہٰذا اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا جو منجد کی طرف مراجعہ کر کے کلمات کا معنی کرتا ہے تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لغت شناس نہیں ہے، لغت کی طرف اس نے کوئی مراجعہ نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ مرحوم آغائے محسن حکیم نجف کے اندر جو زعیم حوزہ بھی تھے آیت اللہ العظمیٰ، ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی طالب علم نے منجد خریدی ہے بازار سے تو ان کا شہریہ کاٹ دیتے تھے کہ یہ طالب علم استحقاق نہیں رکھتا ہے، کہ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ کتاب لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. یعنی نہ خود کتاب کو جانتا ہے اور نہ اس پشتوانے کو جانتا ہے کہ اس کتاب کو خرید کر میں کس کی خدمت کر رہا ہوں. لہذا المنجد اس کا آپ فاتحہ پڑھ دیں، اس کی طرف رجوع کرنا کسی محقق کا کام نہیں ہے. ایک اور کتاب جو معروف ہے بنام تہذیب اللغہ. تہذیب اللغہ کیا ہے؟ مرحوم ازہری نے لکھی ہے. ازہری لغت شناس بہت، اور یہ تقریباً 316 ہجری اس میں اس نے یہ کتاب لکھی. 316 میں، یعنی تیسری صدی میں لکھی ہے. تیسری صدی میں کتاب لکھی بنام تہذیب اللغہ، مؤلف اس کا ازہری. اس کا تھوڑا سا پشتوانہ عرض کر دوں کہ یہ کون ہے. قرامطہ نام سنا ہوگا. قرامطہ افریقہ میں ایک قوم تھی، عرب، بنام قرامطہ. افریقہ کا ایک شہر تھا زنگبار، اور ابھی بھی ہیں بعض لوگ اگر طالب علم دیکھیں حوزے میں زنگبار کے طالب علم بہت زیادہ ہیں. عربی میں اگر جائیں تو زنجبار لکھا ہوتا ہے، وہ گاف چونکہ نہیں ہوتا، لکھا ہوتا ہے زنجبار. زنگبار یہ بہت بڑا شہر تھا افریقہ کے اندر، اور اس میں جو قوم بستی تھی وہ تھی قرامطہ. قرامطہ یہ عرب تھے. انہوں نے جا کر حملہ کیا تقریباً تیسری صدی میں خانہ کعبہ پہ. خانہ کعبہ کو ویران کیا. ویران کرنے کے بعد کہا کہ ہم کعبہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں زنگبار. اس کے بعد جس مسلمان کو حج کرنا ہو وہ وہاں پہ آئے. یہ آیا آج کے بعد حج یہاں مکہ میں نہیں ہوگا، تعطیل. وہ یہ تاریخ ہے ان کی. انہوں نے جب حملہ کیا خانہ کعبہ پہ تو انہوں نے 2 کام کیے. کعبہ کو نابود اور ویران کرنے میں بعض لوگ مسجد الحرام میں موجود تھے اور بعض مسجد الحرام سے باہر تھے. جو مسجد الحرام کے اندر تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اور جو مسجد الحرام سے باہر تھے ان کو انہوں نے اسیر بنا لیا، قیدی بنا کے اپنے ساتھ زنگبار لے کے گئے.
ان اسیروں اور قیدیوں میں ایک یہ ازہری بھی تھا. یہ ازہری غلام بن کر جاتا ہے زنگبار افریقہ کے شہر میں. قرامطہ عربی تھے. اب وہاں پہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اس کو یہ خیال آیا کہ میں یہاں پہ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں, خوب یہاں پہ رہ رہا ہوں, کم از کم کوئی خدمت کر جاؤں. اس نے جو خدمت کی وہاں پہ اصیل عربوں کے اندر جا کر لغت لکھی بنام تہذیب اللغہ. اور اس نے جب دیکھا کہ یہ فصیح عرب ہیں, باقی لوگوں کے اندر مل کر ان کی زبان خراب نہیں ہوئی. مثلا آپ فرض کریں نا کہ مکہ ہے, مکہ میں لوگوں کی عربی اصیل نہیں ہے. کیوں اصیل نہیں ہے؟ چونکہ مکہ ایک تجارتی شہر تھا, مختلف ملکوں سے لوگ آتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ تجارتی شہر ہوتے ہیں, جب مختلف قومیں آتی ہیں تو اس شہر کی اپنی زبان خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ مختلف زبانیں پھر استعمال کرتے ہیں نا. اب ابھی بھی آپ جائیں حرم کے پاس, اب وہ جو اصل ایرانی ہیں وہ اپنی زبان بولتے ہیں تو اپنے بیچ میں اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں, سندھی بھی بول رہے ہوتے ہیں, باقی ترکی بھی بول رہے ہوتے ہیں. چونکہ مختلف ظاہر آتے ہیں تو ان سے ایک ایک کلمہ لے کے پھر زبان بگاڑ دیتے ہیں. لیکن آپ جب شہروں میں جاتے ہیں, دوسروں میں, دیہاتوں میں, اصیل ان میں, تو وہاں پہ چونکہ کوئی آتا نہیں ہے, اس لیے وہ جو کلمہ استعمال کرتے ہیں اصیل کلمہ استعمال کرتے ہیں. ازہری نے دیکھا کہ یہاں پہ عربی فصیح اصیل ہے اور یہ خدمت کر جاؤں کہ کتاب لکھوں. اس نے کتاب لکھی بنام تہذیب اللغہ, 15 جلدوں پر مشتمل ہے. اور ہر کلمے کو لکھنے کے بعد پوری سند ذکر کرتا تھا کہ یہ لفظ میں اس قوم میں جا کر, اس قبیلے میں جا کر میں نے دیکھا اس لفظ کو اس قوم کے افراد اس معنی کے لیے استعمال کرتے تھے. اور وہ پورا سلسلہ سند ذکر کرتا ہے, جس طرح ہم روایات میں سند ذکر کرتے ہیں. بعد میں یہ خود لکھتا ہے مقدمے میں کہ میں نے اکثر کلمات کی سند حذف کر دی ہے طوالت سے بچنے کے لیے, کہ اگر وہ سند کے ساتھ پوری لغت میں نقل کرتا تو یہ 15 جلدیں نہیں, وہ تقریباً کئی سو پہ مشتمل ہوتی. لہذا وہ اسناد حذف کر کے میں نے تہذیب اللغہ کو تدوین کیا ہے. اور یہ تہذیب اللغہ ابھی موجود ہے. آپ جائیں, معتبر ترین کتاب لغت کی وہ تہذیب اللغہ, مرحوم ازہری کے جو اسیر ہوا, اور اسیر ہونے کے بعد جا کر اس نے کتاب لکھی تہذیب اللغہ. ایک اور کتاب جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی منبع کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن آشنائی نہیں ہوتی, اس میں کتاب العین, کتاب العین کے نام سے ابھی بھی اگر آپ سافٹ ویئر کھولیں گے, بڑا نام ہے کتاب العین. ابھی عرض کرتا ہوں مؤلف کون ہے؟ خلیل ابن احمد. خلیل ابن احمد ایک نحوی آدمی ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ نحو کے اندر ان کے نظریات چلتے ہیں. اور سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی خلیل کے بارے میں اہل سنت کی نظر یہ ہے کہ قیامت کے دن بعد از انبیاء پل صراط سے گزرنے والا یہ شخص ہوگا کہ اتنا فہیم, عقل مند, دیندار, پاکیزہ انسان ہے. البتہ مذہب تشیع میں ہے کہ وہ بھی بڑے احترام سے اس کو یاد کرتے ہیں. اس کی کتاب ہے بنام العین. خود کتاب العین معتبر ہے یا نہیں؟ کتاب العین اصلاً 1% بھی قابل اعتبار نہیں ہے, جبکہ ہمارے محققین سب اس کی طرف مراجعہ کرتے ہیں. خوب کیوں معتبر نہیں ہے؟ وجہ یہ تھی کہ العین جو خلیل نے لکھی تھی وہ ابو زید نے چوری کی. ابو زید ایک سنی تھا, اس نے چوری کی. چوری کرنے کے بعد اس نے اس میں تصرف کیا اپنی طرف سے. تصرف کرنے کے بعد العین کو خلیل کے نام سے چھپا کے معاشرے میں معروف کر دیا. جب اس نے تصرف کیا تو جو معانی تھے اس نے اس میں تحریف کی, رد و بدل کی. جب رد و بدل کیا اس کے بعد نہیں پتہ چلا. اور عجیب بات ہے, آپ یہ دوسرا نقطہ جو انسان کے تعجب میں اضافہ کرتا ہے وہ یہ ہے, مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان, ہمارے علماء کم نہیں تھے, ہمارے علماء واقعاً بہت محقق تھے. مرحوم محدث قمی بہت غصے کے ساتھ انہوں نے برتاؤ کیا العین خلیل ابن احمد پر. کہا کہ عجیب انسان ہے, اتنا پرہیزگار, متقی, عقل مند اور فہیم ہونے کے باوجود اپنی کتاب العین میں جہاں پہ مولا کے اتنے معانی ذکر کرتا ہے وہاں پہ اولا بتصرف کا ذکر نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا ہے؟ جبکہ بعض کے نزدیک یہ خلیل کہتے ہیں کہ یہ شیعہ بھی تھا. شیعہ ہونے کے بعد اپنی کتاب العین جب لغت کی لکھ رہا ہے اور عربوں کے اندر یہ معنی لفظ مولا کا استعمال ہوتا ہے, کیوں نقل نہیں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ کتاب العین
خلیل کی چوری ہو گئی، اسی ابو زید نے اس میں تصرف کیا، تصرف کرنے کے بعد یہ کتاب آج کل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اسی کا دخل و تصرف ہے جو ابو زید کا ہے، اس بیچارے کی کتاب نہیں ہے۔ اگر خود اس کی مستقیماً بغیر رد و بدل کی کتاب ہوتی، کتاب منبع ہوتی، معتبر کتاب ہوتی، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ سے نکلی، چوری ہوئی ہے، اور چوری کرنے کے بعد سنی رائٹر کے ہاتھ میں چڑھی، اور اس سنی رائٹر نے اپنی مرضی کے مطابق اس کتاب کے اندر دخل و تصرف کیا۔ دخل و تصرف کرنے کے بعد اس نے کتاب کو نابود کر دیا، اس لیے کتاب العین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ اسی کتاب العین کا وہ یہ ہے کہ لغوی کبھی بھی آ کر لغت کے اندر اپنی طرف سے معنی نہیں کرے گا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے الفاظ گھڑتا رہوں، معانی خود سے بناتا رہوں، تو یہ تو لغت کی کتاب نہیں ہے، یہ تو خیانت ہے۔ اور کتاب العین میں جو کام ہوا ہے وہ یہی کیا ہے ابو زید نے۔ مثلا جب آتا ہے نا لفظ ضرب، مثلا ضرب اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کرے گا، خوب پھر ضرب کو مختلف الفاظ میں بگاڑے گا۔ یہ ہے کتاب العین، ابھی بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ضرب کو پھر مختلف شکلوں میں بگاڑے گا، ضرب پھر کہے گا ربز، پھر کہے گا بارازا، پھر رابازا، یہ کلمات کو آگے پیچھے کر کے کلمات بناتا رہتا ہے۔ مثلا ایک ہے زواد رے بے، پھر بے رے زاد، پھر کبھی راد زے بے، یہ آپس میں الفاظ حروف آگے کر کے کلمات بناتا ہے، اور کلمات بنانے کے بعد خود سے معنی بیان کرتا ہے۔ ابھی بھی آپ کتاب العین اٹھائیں آپ کو یہی ملے گا۔ نثر کا معنی کریں گے، ایک دفعہ نا سا را، ایک دفعہ ہوگا سانا را، ایک دفعہ ہوگا رانا سا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ لغت لکھ رہے ہو یا اپنی چرندیات بیان کر رہے ہو؟ بس اس اعتبار سے بھی کتاب العین کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ چونکہ اپنی طرف سے الفاظ اختراع کرتا ہے اور پھر انہی الفاظ کے ساتھ ان کے معانی بیان کرتا ہے، اس لیے کتاب العین کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک اور لغت کی کتاب جو ہے جو عموماً ہمارے محققین بڑی معتبر سمجھتے ہیں وہ ہے کتاب لسان العرب، ابن منظور نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے ابن منظور کا تھوڑا سا بایو ڈیٹا عرض کر دوں۔ ابن منظور عالم وہ ہے عالم، لیکن اس کا کام یہ تھا کہ یہ کتابوں کی تلخیص کرتا تھا۔ کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، خود ظاہر سی بات ایک لمبی کتاب ہو، لمبی کتاب کو پڑھنے کے لیے انسان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ان کتابوں کی تلخیص کرتا تھا، اور تلخیص کرنے میں دخل و تصرف کرتا تھا، اپنی نظر بیان کر دی، کہیں کاٹ دیا، کہیں اضافہ کر دیا۔ اس نے پھر لغت کی ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا لسان العرب۔ لسان العرب میں جو اس نے کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے فقط اور فقط جمع آوری کی ہے، دخل و تصرف نہیں کیا ہے، ایک لفظ بھی اس کا اپنی طرف سے نہیں ہے۔ فقط اس نے چند ایک لغات کو اکٹھا کر کے کتاب انسائکلوپیڈیا کے طور پہ بنا دی، یعنی جی لسان العرب۔ کون کون سی کتابیں تھیں جس کو اس نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، یعنی خود اس کی کوئی وہ نہیں ہے، 5 لغات کو اس نے اکٹھا کر کے لسان العرب بنا دیا۔ اگر مثال کے طور پہ بھی سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہوں، آپ جائیں ہمارے مکتب تشیع میں باب فقہ میں مثلا شہید اول نے کتابیں لکھی ہیں، شہید ثانی نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ نے لکھی ہیں، شیخ انصاری نے، جتنے فقہاء ہیں، اور ابھی آغا مروارید نام سنا ہوگا، مروارید نے کتاب لکھی بنام ینابیع الفقہیہ، 50-60 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس نے کام کیا کیا ہے، شہید اول، شہید ثانی، علامہ علی، سب فقہاء کی کتابیں اکٹھی کر کے سب کو ایک ساتھ چھاپنا شروع کر دیا بنام ینابیع الفقہیہ۔ اپنی طرف سے اس نے کوئی لفظ اضافہ یا کم نہیں کیا ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے بھائی ینابیع الفقہیہ معتبر ہے یا نہیں، وہ جواب کیا ہے، کہ ینابیع الفقہیہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، جو اس نے جمع کیے اس میں جا کر آپ ایک کتاب کو دیکھیں، مثلا شہید اول کی کتاب اس کو دیکھیں معتبر ہے یا نہیں، شہید ثانی کی کتاب معتبر ہے یا نہیں، اس نے فقط جمع-آوری کی ہے۔ لسان العرب معتبر کتاب ہے یا نہیں، وہ جواب کیا ہے کہ لسان اصل کوئی مستقل کتاب نہیں ہے کہ وہ معتبر ہو یا نہ ہو، جن کتابوں کو اس نے جمع کیا ہے ان میں دیکھا جائے گا کہ وہ کتاب معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اور وہ کون سی کتابیں تھیں جو اس نے جمع کی ہیں؟ سب سے پہلے ابن اسیر کی کتاب تھی النہایہ، النہایہ ابن اسیر، اس نے پوری کی پوری وہاں پہ نقل کی۔ ابھی عرض کیا اباب ساغانی کی کتاب لغت کی، اس نے پوری کی پوری لسان میں جمع کی ہے۔ مخصص ابن سیدہ کتاب جس سے خود ابن فارس نے استفادہ کیا، اس پوری کتاب کو اس نے لسان کے اندر نقل کیا۔ مفردات راغب جو قرآن کے
کلمات کے معانی بیان کیے ہیں راغب اصفہانی نے. تیسری صدی کا یہ عالم سنی ہے جس نے کلمات قرآن کے معانی بیان کیے. اس نے پوری مفردات کو وہاں پہ جمع کیا ہے. تہذیب اللغہ ازہری کو پورا اس نے جمع کیا لسان میں. پس لسان مستقل کتاب نہیں ہے، ان 5 کتابوں کا مجموعہ ہے. آپ جا کر دیکھیں گے کہ ان 5 کتابوں کی اگر کوئی حیثیت ہے تو آپ ان الفاظ کو معتبر مان سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اجتہاد نے یا آپ کے مطالعے نے آپ کو یہ بتایا کہ ان میں سے بعض معتبر ہیں اور بعض معتبر نہیں ہیں، تو پھر لسان خود جو ہے وہ قابل اعتماد اس اعتبار سے نہیں ہوگی. بس لسان میں اگر آپ مراجعہ کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کس کتاب سے لے رہا ہے، پھر اس کتاب میں جائیں کہ وہ کتاب معتبر ہے یا نہیں ہے. مثلا مخصص ابن سیدہ سے اگر نقل کر رہا ہے، چونکہ مخصص کتاب معتبر ہے لغت کے اندر، اس لیے اگر وہ لسان العرب والا یہ المخصص سے نقل کر رہا ہے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ لفظ کا معنی صحیح کر رہا ہے. وإلا خود ابن منظور کی اپنی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. ایک اور بہت بڑی لغت کی کتاب بنام تاج العروس، نام سنا ہوگا، کئی جلدوں پر مشتمل ہے. پہلے عرض کر دوں اس کا پشتوانہ کیا تھا. عرض کیا تھا کہ صحاح اللغہ جوہری، اس کے اندر کچھ کمیاں تھیں. ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے قاموس المحیط لکھی گئی. فیروز آبادی نے قاموس المحیط لکھی، لیکن یہ قاموس المحیط اتنی سنگین کتاب تھی لغت کے اعتبار سے کہ جس کا سمجھنا بہت مشکل تھا. اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، حوزات تشیع یا حوزات تسنن میں تو اب بھی جاری ہے، اس قاموس کو متن درسی کے طور پہ پڑھایا کرتے تھے کہ یہ درسی کتاب ہے. جیسے صرف و نحو کی دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں، قاموس المحیط کو متن درسی کے طور پہ تدریس کیا جاتا. حوزہ علمیہ تشیع کے اندر بھی یہ آج سے تقریباً آپ کہیں 25-30 سال پہلے یہ باقاعدہ یہ متن درسی تھا. جو ہمارے بزرگان ہیں وہ خود اس کو اپنے اساتید کے پاس پڑھتے تھے. کیونکہ یہ کتاب بہت سنگین تھی، اس کتاب کو شرح کرنے کی ضرورت تھی. یعنی سیاہ اللغت اس کو منقع کیا بنام قاموس المحیط فیروز آبادی کی، اور یہ اتنی سنگین تھی کہ اس کو متن درسی کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کتاب کی شروحات لکھنا شروع ہوئی. تو سب سے پہلی شرح جو اس قاموس المحیط کی لکھی گئی وہ تھی تاج العروس. یہ تاج العروس یہ شرح ہے اسی قاموس المحیط کی، اور قاموس المحیط کو سمجھنے کے لیے تاج العروس کو تدوین کیا گیا تھا. تاج العروس لکھی کس نے ہے؟ سید مرتضی حسینی زبیدی یا زبیدی، یہ 2 لفظ ہیں. البتہ یہ بھی ایک بات ہے کہ قاموس المحیط نے جو کام کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ضبط اسماء یہ خود ایک لغت کا کام ہے. ضبط اسماء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمے کو آپ کیسے پڑھیں، زیر زبر اس کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مثلا آپ کہتے ہیں زرارت ابن اعین یا اعین، یہ قاموس المحیط بتائے گا آپ کو کہ اعراب کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہی یہ ابن سیدے پڑھنا ہے یا ابن سیدہ پڑھنا ہے. ضبط اسماء یعنی اسماء کو اعراب دے کر کس طرح کلمہ پڑھا جائے. اب کہتے ہیں ایک دفعہ انس ابن مالک یا انس ابن مالک، خوب یہ بتائے گا قاموس المحیط. اکثر ہمارے جو ہوتے ہیں نام لینے والے ان کو چونکہ ضبط اسماء کا پتہ نہیں ہوتا، لفظ غلط تلفظ کرتے ہیں. مالک ابن انس غلط ہے، مالک ابن انس یا انس ابن مالک، نہ انس ابن مالک. خوب قاموس نے یہ کام بڑے اچھے انداز سے کیا ہے کہ ہر کلمے کو ذکر کر کے بتایا کہ اس کی حرکت کیسے پڑھنی ہے. خوب اسی طرح لفظ ہے زبیدی یا زبیدی، بعضوں نے کہا کہ یہ زبیدی ہے. زبیدی ظاہراً شیعہ ہے، اور شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ کیا تھی کہ یمن کے اندر ایک شہر تھا بنام زبید، اور اس یمن کے اندر زیدی شیعہ رہتے تھے، 4 امامی جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. بعضوں کو یہ جھانسا ہوا کہ یہ سید مرتضی حسینی زبیدی ہے، اور پھر اس کے حالات میں لکھ بھی دیا کہ یہ 4 امامی زیدی ہے اور شیعہ ہے. لیکن دوسرا احتمال ہے کہ اگر یہ کلمہ زبیدی نہ ہوا زبیدی ہوا، تو زبید کیا ہے؟ زبید ہندوستان کا ایک شہر ہے،
اور اگر یہ ہندوستان کا شہر ہو، اس شہر کی طرف منسوب ہو سید مرتضیٰ حسینی زبیدی، تو پھر یہ 4 امامی نہیں ہیں، زیدی نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ یا پھر اسماعیلی ہوگا، یا بورا ہوگا، یا 12 امامی جو بھی مذاہب اس شہر کے اندر ہوں گے، یا فرض کریں کہ اسم شیعہ ہی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ نام ایسا ہے سید مرتضیٰ حسینی، یقیناً شیعہ ہوگا، اب اسماعیلی ہو یا بورا جو بھی ہو۔ مؤلف اس کا یہ ہے، تاج العروس کا مؤلف سید مرتضیٰ حسینی زبیدی یا زبیدی۔ خوب، اس نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس قاموس المحیط کی اس نے شرح لکھی۔ شرح لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زبردست قسم کا فیلسوف تھا، اور اس فیلسوف ہونے کے ناطے عقلی احتمالات لغت کے اندر اس نے بہت زیادہ دیے ہیں، یعنی لغت کو عقل کے پیرائے میں زیادہ اس نے بیان کیا ہے، یعنی جو اس نے دخل و تصرف کیا، اسی لیے تھوڑا سا انسان کو تذبذب ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے یا نہ کرے، کیونکہ لغت میں آپ فلسفے سے کام نہ لیں، لغت میں آپ جائیں، وہ دیکھیں لفظ عرب کس معنی میں استعمال کر رہا ہے، آپ ریشہ یابی کریں، آپ عقل سے بیٹھ کے یہاں پہ معنی کرتے نہ پھریں، کیونکہ آپ کی عقلی یا فلسفی ابحاث کے سائے میں کسی لفظ کا معنی نہیں ہوتا، وہ جا کے آپ قوموں کے اندر جا کے الفاظ کو دیکھیں۔ جب اس نے شرح کی تو اس نے یہ کیا کہ اپنی معقولات مطالب کو بھی لغت کے اندر اس نے داخل کرنا شروع کی ہے۔ اس اعتبار سے تاج العروس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہو گئی، لیکن ادھر سے جا کر دیکھیں معلومات کا ایک سمندر ہے۔ اب جس موضوع میں بھی جس کلمے میں جائیں گے، شخصیات، ان کے حالات، کیا کیا، کس طرح سے ہوا، آپ کو بڑا مفصل مل جائے گا۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ جا کر دیکھیں اہل سنت مدارس میں تاج العروس وہاں پہ ان کا متن درسی ہے، اب بھی متن درسی ہے، یعنی لفظ بلفظ استاد اس کتاب کو پڑھاتے ہیں اور شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور ہمیں نام بھی نہیں پتہ ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے، کس کی شرح ہے، کس نے لکھی ہے اور کس پیرا میں لکھی ہے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور وہی چونکہ قاموس وہ اصل کتاب ہے منبع، اور یہ اس کی چونکہ شرح ہے، اس لیے دونوں پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے مصنف یعنی سید مرتضیٰ حسین نام کے اعتبار سے اعتماد دیا گیا یا حتمی ہے ان کا شیعہ ہونا؟ نہ نام کے اعتبار سے، شہر کے عنوان سے، زبیدی ہیں یا زبیدی ہیں، اس شہر کے عنوان سے احتمال دیا گیا ہے کہ یا شیعہ 4 امامی ہے، یا شیعہ اسماعیلی ہے، یا بورا یا امامی اثنا عشری ہے، وہ صرف اس شہر کی وجہ سے انہوں نے احتمال دیا، وإلا ابھی بصورت مسلم یا قطعی نہیں پتہ ہے۔ آخری کتاب، البتہ کتابیں بہت سی ہیں، وہ عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر ایک کے پیچھے پڑے رہیں، آخری کتاب عرض کر کے خوب اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، وہ یہ ہے، نام سنا ہوگا معجم الوسیط، نام سنا ہوگا معجم الوسیط، بڑی ڈیٹیل ہے اس کے پیچھے۔ معجم الوسیط مصر کا حاکم تھا بنام جمال الدین عبد الناصر یا جمال عبد الناصر۔ اس نے یہ کیا، کام یہ کیا کہ اس نے مختلف ممالک سے جتنے ماہر ادیب تھے ان کو اس نے اکٹھا کیا۔ جمال عبد الناصر نے ادبا کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ تم کیا کرو، ایک کتاب لکھو جو ادبیات عرب پر مشتمل ہو، قوانین عرب اس کے اندر سارے کے سارے ضبط و ثبت ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عادات میں ہے نا کہ 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے، جمع اور مجرور، لیکن کلمات میں برعکس ہو جاتا ہے، یعنی مذکر کے لیے کلمہ مؤنث ہوگا، مؤنث کے لیے مذکر ہوگا۔ مثلا آپ کہتے ہیں ثلاثۃ رجالن، ثلاث نسوتن، نسوت چونکہ لفظ مؤنث ہے تو یہاں پہ کلمہ یہ ایک اختلاف تھا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کہا کہ یہ سارا فرق نکال دو، مذکر کے لیے مذکر استعمال کرو، مؤنث کے لیے مؤنث، یہ قانون بناؤ۔ یہ پہلا اس نے قانون یہ توڑا عربی کے اندر، یہ بناؤ، قانون بناؤ، اور اسی پہ پھر چلے گا۔ اور اس کے کام کو اس نے کیا کیا، کہا کہ اس کا نام جو آپ لکھیں گے وہ ہوگا تیسیر اللغت العربیہ، لغت عربیہ کو آسان بناؤ، مشکل نہ ہو۔ مذکر کے لیے مؤنث استعمال کرے آدمی خلط کر جاتا ہے، نہ سیدھا سیدھا چلو مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، اور اسی طرح سارے ادبی قانون جتنے بھی ہیں، ہاں وہ سلاسل رجالن کر کے جتنے ادبی قوانین ہیں اس کو مزید آسان کرو، بے شک قانون سارے کے سارے ٹوٹنے تو ٹوٹنے دو۔ خوب، اس نے 100 آدمیوں کو اکٹھا کیا اور وہ سب سے بڑے ادیب تھے، انہوں نے مل کر یہ کام کیا کہ انسائکلوپیڈیا بنایا بنام تیسیر اللغت العربیہ، اور یہ 60 جلدوں پر مشتمل تھا،
اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں آپ مطلب بیان کرتے کرتے مصنف کیا کہتا ہے؟ اللہم الا ان یقال، یہ تعبیر سنی ہوگی نا، اللہم الا ان یقال، مثلا آپ استدلال کرتے کرتے آپ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آخر میں پھر کہہ دیتے ہیں اللہم الا ان یقال، پھر توجیہ کر دیتے ہیں کہ اگر یوں ہو تو شاید مطلب درست ہو جائے۔ مثلا یہاں پہ لفظ اللہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہم الا ان یقال، مطلب آپ کا متقن ہے، لیکن اسی متقن مطلب کو خراب کرنے کے لیے دوسرا احتمال دیتے ہیں کہ اگر یہ احتمال دیں تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ ابھی مثال عرض کروں تاکہ ذہن میں بات آ جائے۔ مثلا مرحوم انصاری، شیخ مرزا انصاری کتاب رسائل میں کہتے ہیں کہ تجری پہ عقاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اپنے دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ تجری پہ عقاب نہیں ہے، فقط اس کی مذمت کی جا سکتی ہے لیکن عذاب اور عقاب اس پہ نہیں ہوگا۔ تجری میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ تجری یہ ہے کہ انسان پانی کا گلاس اٹھاتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شراب ہے، شراب سمجھ کے پی جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی شراب نہیں تھی، پانی تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے تجری، یعنی ایک چیز کو معصیت سمجھ کے انجام دینا کہ در واقع وہ معصیت نہ ہو۔ خوب اس پہ علماء اصول نے کہا کہ اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا یا نہیں۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4-5 دلیلیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس پر عقاب اور عذاب نہیں ہوگا، کیوں؟ چونکہ اس نے معصیت انجام نہیں دی، لیکن چونکہ اس کی نیت بری تھی، شراب سمجھ کے پی رہا ہے، در واقع تو شراب نہیں تھی، اس نیت کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تجری۔ بس دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ تجری پر عذاب نہیں ہوتا، بعد میں کہ اللہم الا یقال، مگر یہ کہ متون روایات اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تجری پر عقاب ہے۔ اب یہ اللہم الا یقال کیا کیا کہ اللہم کے ذریعے سے پہلے مطلب کو چھوڑ دیا، اس سے دستبردار ہو گیا، اگرچہ دلائل یہ ہیں لیکن اللہم الا یقال کر کے توجیہ کر دیں۔ خوب اس اللہم کا ادبیات میں رول کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا واقع ہوتا ہے؟ فقط اسی رول کو تیسیر اللغت العربیہ میں بیان کرنے کے لیے اس جمال عبد الناصر نے 70 اونٹ دیے تھے ایک آدمی کو کہ یہ 70 اونٹ تیرے، تم اس پہ تحقیق کرو کہ یہ کیوں ہوتا ہے بیچ میں، اور اس نے تحقیق کر یہ بتایا کہ اللہم اس لیے مثلا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا سرمایہ ذکر کیا۔ کتابیں کتنی آئیں اس کے وجود میں؟ تیسیر اللغت العربیہ 60 جلدوں پر مشتمل، یہ ایک کام تھا۔ دوسرا کام انہوں نے کیا، کہا یہ 60 جلدیں کون پڑھے گا، اتنے لوگ تو فارغ نہیں ہیں، اور آپ نے پوری ادبیات عرب کو خلاصہ کیا ان 60 جلدوں میں، یہ 60 جلدوں میں کوئی بیکار تو نہیں ہے، لوگ تمہاری کتابیں پڑھتے رہیں۔ پھر اسی 100 افراد کی ٹیم نے، جس کا نام تھا مجمع اللغت العربیہ، یعنی وہ کمیٹی جو لغہ عربیہ کے لیے تشکیل دی گئی ہے، اس کمیٹی نے دوسرا کام کیا، کہا کہ نہیں بھائی یہ لمبی ہے، انہوں نے پھر دوسرا کام کیا، 2 جلدوں پر تیسیر اللغت العربیہ لکھی، ان 2 جلدوں کا نام رکھا معجم الوسیط۔ یہ معجم الوسیط عربی میں اب بھی موجود ہے، اور اس کے اندر ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں گے کئی ایک ادبی قوانین آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ معجم الوسیط کی طرف مراجعہ کرنے کے بعد وہ جو معجم الوسیط کو معتبر بھی مانے اور اس کا حوالہ بھی دے اور اس کی مراجعہ بھی کرے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس کتاب کا پشتوانہ نہیں دیکھا، حد اقل اس کا مقدمہ اس نے نہیں پڑھا ہے۔ اب یہ جب کتاب لکھی کہ تیسرا یہ تھا ان کا کام کہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 جلدیں بھی زیادہ ہیں، ان کو اور زیادہ خلاصہ کیا جائے، پھر انہوں نے مل کر اس کتاب کا خلاصہ کیا، ایک جلد میں چھپوائی، یہ ایک جلد بنی۔ یہ 3 کام اس مجمع اللغت العربیہ نے کیے۔ یہ معجم الوسیط جو خلاصہ تھا 60 جلدوں کا، اور آج وہ 60 جلدیں متروک ہوگی، وہ ملتی نہیں ہیں، فقط آپ اس کو اگر جائیں گے تو فقط ایک تاریخ علم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور معجم الوسیط جو ان کا دوسرا کام تھا یہ ابھی موجود ہے۔ وہ جو 60 جلدیں تھیں وہ کیوں نابود ہو گئیں اور کیوں آج کل وہ نہیں ملتی ہیں؟ اس میں فقط ایک کاوش تھی شیعہ عالم دین کی، نجف کا رہنے والا سید عالم دین بزرگوار آیت اللہ سید محمد جزائری، سید محمد جزائری آیت اللہ تھے نجف کے اندر، شیعہ عالم دین۔ ان کو جب پتہ چلا کہ مصر کے اندر یہ جمال عبد الناصر تیسیر اللغت کے نام سے عربی کی اساس اور بنیاد اکھاڑ رہا ہے، انہوں نے کتاب لکھی اور 100 صفحات پر مشتمل تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ نقد و
تیسیر لغت العربیہ، جب اس نے نقد کیا اور نقد بازار میں آیا تو ان کی 60 جلد کی محنت پانی میں چلی گئی، اور اس کے بعد کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تیسیر اللغت العربیہ کو بے عنوان کتاب معاشرے میں مطرح کر سکے۔ انہوں نے کہا بیسی اس کو اکٹھا کرو، کہ ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم نے ایسے مسلم قوانین کو ان کتابوں میں جا کر وہ کی ہے، گڑبڑ کی ہے، کہ جس کے بعد آبرو نہیں رہے گی معاشرے کے اندر۔ وہ جمال عبد الناصر نے 100 افراد کو اکٹھا کیا، اتنا بیت المال خرچ کیا، اور بیت المال خرچ کرنے کے بعد کئی سالوں پر مشتمل ان کی محنت تیسیر اللغت العربیہ 60 جلدوں میں وجود میں آئی، اور سید جزائری نے 100 صفحے میں لا کے وہ پوری محنت ان پہ سارا پانی پھیر دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جن کو دین کا درد ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ فقط ذرا یضرب پڑھ رہے ہوں، یعنی عالم کی بھی خبر ہوتی ہے اور پھر اپنی ذمہ داری بھی ان کو پتہ ہوتی ہے کہ کس اعتبار سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں آگے بڑھانی ہیں۔ یہ نقد و تحصیل لغت آنے کے بعد وہ کتاب متروک ہو گئی، اور معجم الوسیط ان کی دوسری کاوش تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ سافٹ ویئر میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ ہے المعجم الوسیط کے نام سے آپ کو مل جائے گی، لیکن اعتبار میں جا کر دیکھیں گے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا جب لغت میں جا کر دیکھیں معجم الوسیط اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کتاب العین اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اسی طرح جو حسن لسان العرب ان کی ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے لغت کے اندر تو کیا کام کریں، یا سیاہ لغت کی طرف جائیں، یا قاموس المحیط کی طرف جائیں، یا مقائص اللغت دیکھیں، یا مجمل اللغت دیکھیں، یا پھر اگر قرآن کے اندر جا کر دیکھنا ہے تو پھر مفردات راغب اصفہانی اس کتاب کی طرف آپ مراجعہ کریں۔ لیکن ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ ان تمام تر کتابوں کی طرف رجوع کرنے کے بعد کام وہ کریں جو مصباح المنیر والے نے کیا ہے، کہ اتنی لغات کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون اشتباہ کر رہا ہے، اور یہ تشخیص آپ دے سکتے ہیں۔ جب چند ایک کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معنی کرنے میں یہ تھوڑا سا ڈنڈی مار رہا ہے۔ مثلا مفردات والے نے معنی کیا، بھی ایک نمونہ عرض کر دوں، مفردات والے نے کیا کیا، لفظ مودت اور لفظ محبت ہے، میم کے اوپر زبر ہے، ضبط کلمات میں محبت غلط ہے، اردو میں جو استعمال ہوتا ہے نا، مودت محبت، مسرت غلط ہے، یہ کلمہ وہ نہیں ہے، مسرت نہیں ہے، مسرت محبت مودت۔ وہاں پہ جا کے محبت اور مودت کا جب معنی کرتا ہے تو بالکل پٹری سے اتر جاتا ہے، جبکہ آپ معتبر لغات کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہ بتاتا ہے کہ مودت کا معنی کیا ہے، جو محبت سے بالاتر ہے مصداق کے اعتبار سے، جبکہ مفردات والا مودت کو بہت چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے اور کلمہ محبت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ درجہ عالی کا مطالبہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے، جبکہ اس نے جب معنی کیا ہے معنی میں خیانت کی ہے، محبت کو بڑھا دیا، ہاں محبت کو بڑھا دیا ہے، مودت کو گھٹا دیا ہے۔ اب یہ پتہ چلے گا کہ اتنی کتابوں کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب ہے۔ بس مراجعہ کرنے میں ان کتابوں کی طرف جو اشارہ کیا ہے ان میں جا کر لغات کو دیکھیں، اگرچہ لغات بعد میں بھی اور بھی لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اب ان کی طرف رجوع کریں گے تو بحث بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ معجم الوسیط کی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے جی کہ مثلا اس کے ادبی قوانین نہیں ٹوٹے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا ادبی قوانین ٹوٹے ہیں لیکن لغت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اصل وجہ یہی تھی کہ انہوں نے لغت تدوین نہیں کرنی تھی، قواعد عربی کو آسان بنانا تھا، لغت اصل پشتمانہ ہی نہیں تھا، نام انہوں نے یہ دیا تھا تحصیل اللغت العربیہ، یعنی عربی لغت کو آسان بناؤ۔ اب وہ آسان بنانے میں جو کچھ آپ کر سکتے ہو کرو، قوانین ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے رہیں، لفظ کا معنی حقیقی جاتا ہے تو جاتا رہے، آپ آسان کرو، بس آسان کرنے میں آپ گہرائی میں نہیں جاؤ، یعنی مقصود ان کی جو لغت کی ہاں جمع نہیں تھی، جمعآوری نہیں تھی، اس لیے اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ کافی اب یہ معجم البلدان لغت نہیں ہے،